الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے شب و روز کو دیکھیں. ہماری زندگی کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزر رہی ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیا واقعی دیکھیں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں آخرت کے حوالے سے کیا تصور ہے؟ کیا زندگی کے بعد موت آنے کا تصور کیا ہمارے ذہن و دماغ میں ہے بھی یا نہیں؟ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، کیا اس کا بھی تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہے بھی یا نہیں؟ آج ہم دنیا کے اندر اتنے محو ہو چکے، دنیا کے اندر ہم اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو فراموش کر لیا. اسی دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا. یہی دنیا ہے اور اسی کو کامیاب بنانے کے لیے، اسی کو بہتر بنانے کے لیے ہر انسان کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ دنیا کے اندر آسائش کے سامان ہو، دنیا میں کامیاب اور کامران ہو جائے، دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر بن جائے، دنیا کی آسائش کے سامان ہو جائے. اور اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر دنیا بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے پوری طاقت کو لگا دیا ہے. مگر یاد رکھیں یہ تصور کہ آج ہمارا معاملہ کہ آخرت اصل میں اور آخرت میں ہر انسان کو قبر میں جانا بھی ہے، موت بھی آنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اور آخرت کا جو تصور ہے آج ہم نے اسے بالکل فراموش کر دیا، بالکل بھلا دیا ہے. محفلیں، یہ ایسے اجتماعات، یہ اسی اپنے آپ کو، ہمارا جو دل ہے جو گناہوں کیوں میں آئے، ایسے اجتماعات میں شریک ہو، الہی میں دھڑک اٹھے، یاد الہی کے اندر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری نشست کو اگر ہم دیکھیں، آج ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، دوست یار کو دیکھیں، تو آج ہم نے کسے بنایا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہے جس کا نام ہے، ہم نے چاہا کہ چلو اس سے دوستی کر لی جائے، اس کے پاس چند روپیے ہے، لاؤ اس سے دوستی کر لی جائے، اور اس طریقے سے ہماری زندگی سنور جائیں گی، اس کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے تاکہ ہمارا بھی نام ہو جائے. مگر ہم نے یہ کبھی بھی فکر نہ کی کہ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح محلے کے اندر کون نمازی ہے، کون عبادت گزار ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کون نصیحت کرنے والا ہے. لاؤ ذرا ان کی محفل میں تو بیٹھا جائے، لاؤ ان کی مجلس میں تو جایا جائے، ان کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا جائے تاکہ ہماری آخرت تابناک ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے. یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہ رہا، یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ سے دور ہو چکا ہے. اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ اس تصور کی وجہ سے آج دنیا میں ہم غرق ہوتے جا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر ہم اتنے مست ہوتے جا رہے ہیں کہ نہ ہمیں مسجد کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ عبادت کی فکر ہے، نہ توبہ اور استغفار کی فکر ہے، بلکہ ہم نے یہ سمجھا ہے یہ دنیا کی زندگی سب اور سب کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی اس طریقے سے کہ دن ہو دوستوں کے ساتھ، رات کا وقت آ جائے تو انٹرنیٹ کے ساتھ پوری رات کو بتا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ سنی دعوت اسلامی اجتماعات جو منعقد کرتی ہے، اور یہ بلانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ہم آخرت کی فکر کریں، تاکہ ہم آخرت کے بارے میں غور کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی جانب، اللہ کے ذکر کی جانب، عبادت کی جانب لوگوں کو بلایا کرتے اور ایسی محفلوں میں آیا کرتے، ایسے اجتماعات میں آیا کرتے، نصیحتیں کیا کرتے، بیان کیا کرتے، وعظ فرمایا کرتے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا کرتے تاکہ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، تاکہ بندے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ یہ ان کا مشغلہ تھا، یہ ان کا شیوا تھا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور ایسی محفلوں میں آنے کی برکت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، ایسے اجتماعات میں آنے کی برکت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یاد رکھ لیجئے، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ایسی محفل میں تشریف لائے، ایسے اجتماع میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی جانب آپ بلانے لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی جانب، اور لوگوں کو گناہوں حوالے سے بتانے لگ گئے کہ لوگ کتنے گناہوں میں محو ہو چکے ہیں، مگن ہو چکے ہیں، آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو فراموش کر لیا ہے۔ یاد رکھو موت آنی ہے، یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یاد رکھو قبر میں جانا ہے۔ کیا جواب دیں گے اگر اسی عالم میں اگر قبر میں لوگ لے جا کر چھوڑ دیے تو بتاؤ قبر میں کیا حال ہوگا، آخرت میں کیا بن پڑے گا؟ اللہ اکبر! یہ تصور اور اس طریقے سے آپ کا خطاب اور لوگوں کو جھنجھوڑنے والا، گناہوں کے حوالے سے آپ جب خطاب فرما رہے تھے، لوگوں میں ایک طریقے کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اگر آپ مزید کچھ فرماتے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے، لوگ زور زور سے روتے، اور کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ یہاں پر چیخ و پکار کی وجہ سے کسی کی روح بھی پرواز کر جاتی۔ ایسی کیفیت طاری ہو چکی تھی، محفل میں ایسا سناٹا طاری تھا۔ حضرت منصور بن عمار جو ہے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو خوف خدا کے حوالے سے واعظ کرتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اللہ اکبر! اس میں ایک ایسا بھی نوجوان بندہ تھا جس نے آپ کے بیان کو سنا، اور بیان کو سننے کے بعد اس کی دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایسا بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، جس کی صبح گناہ میں، جس کی شام گناہ میں، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا، گناہ کرتا رہتا، برائی میں مگن رہتا، وہ بھی شخص موجود تھا۔ اللہ اکبر! جب اس نے آپ کے بیان کو سنا ہے، حضرت منصور بن عمار کی نصیحتوں کو سنا ہے، آخرت کے حوالے سے دل دہلانے والی گفتگو کو سنا، موت کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں آ جاتا ہے، اور یہ خوف اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے۔ موت تو برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسے بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اگر میں مر گیا تو پھر میرا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ تصور، قبر میں جانے کا تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، نگاہوں کے سامنے قبر کی اس اندھیری کوٹھڑی آ جاتی ہے۔ اب وہ سوچنے لگ جاتا ہے، آج تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں، میں جاتا ہوں جس محفل کے اندر بہت سارے لوگ دل بہلانے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے، شراب و کباب میں محو ہونے کے لیے بہت سارے میرا ساتھ دیتے ہیں، مگر مجھے موت آ گئی تو میں قبر میں اکیلا ہوں گا، میں نے نافرمانی کی ہے، میرے ساتھ قبر میں کیا کیفیت بن پڑے گی، قبر میں میرے ساتھ کیا عالم ہوگا، اور میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں منہ دکھاؤں گا؟ حالانکہ میری زندگی تو نافرمانی میں گزر رہی ہے، میری زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے، کیا حال ہوگا میرا؟ اللہ اکبر! یہ کیفیت جب اس کے دل پر طاری ہوتی ہے، محفل جب ختم ہوتی ہے، فوراً اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے، امی سے کہتا ہے، اے میری امی جان، تم یہ کہتی تھی نا کہ شیطان والے کام چھوڑ دو، تم یہ کہتی تھی نا اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، تم یہ کہتی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ امی جان، یاد رکھو، میں گواہ بناتا ہوں آپ کو، میرے لیے آپ دعا کیجئے، آج سے میں نے توبہ کر لی ہے، آئندہ میں کبھی گناہ والے کام نہ کروں گا، آئندہ کبھی برے کام نہ کروں گا، شیطانی والے کام نہ کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کرتا ہوں،
ماں کے سامنے جب ایک ایسا لڑکا جو آوارہ کر رہا ہو، ایک ایسا بچہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ایک ایسا نوجوان جس کے وجہ سے معاشرے کے اندر اس کے دوست یار پریشان ہو، محلے والے پریشان ہو، ماں باپ پریشان ہو، جب وہ آ کر اپنی ماں کو یہ ساری باتیں بتائے تو بتاؤ اس کی ماں کتنی خوش ہو جائیں گی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ماں کہنے لگ جاتی ہے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قبول فرما لے، اللہ تیری خطاؤں کو معاف فرما دے، بے حساب تجھ پر کرم فرمائے۔ گویا کہ ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے اور اس کے لیے دعا نکلنے لگ جاتی ہے۔ وہ ماں جو کل تک کہا کرتی تھی بیٹے گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے، بیٹے ایسے کام نہ کر، نافرمانی والے کام نہ کر، مگر اس پر کوئی اثر طاری نہ ہوتا، مگر آج وہی لڑکا اپنی ماں کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ماں میں آج سے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، آج سے برائی نہ کروں گا، آج سے بے حیائی نہ کروں گا، آج سے نافرمانی نہ کروں گا، آج کے بعد کی جو میری زندگی ہوگی وہ عبادت میں گزرے گی، آج کے بعد جو میری زندگی ہوگی وہ نماز پڑھتے ہوئے گزرے گی، عبادت کرتے ہوئے گزرے گی، سجدہ کرتے ہوئے گزرے گی۔ ماں ان تمام کی تمام چیزوں کو سن کر حیران ہے، ارے آج میری بیٹے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے، یہ انقلاب کیسے؟ اچانک یہ میرا بیٹا گھر سے گیا تھا تو ایسی کوئی کیفیت تو نہ تھی، مگر گھر پر آیا ہے تو کیا بات ہے اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، کیا بات ہے اس کا دل دہل رہا ہے، خوف خدا اس کے اوپر طاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری کیفیت کو اس نے جب سنا ہے ماں نے دعائیں خوب دی اور دعا دیتے دیتے کہنے لگ گئی بیٹے تم کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو، کیا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے اے امی جان، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ المولا تبارک و تعالیٰ علیہ کی اس محفل میں گیا تھا جہاں وعظ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور آخرت کا تذکرہ چھڑ گیا، گناہوں کا تذکرہ چھڑ گیا، نافرمانی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، جہنم کے حوالے سے آپ نے باتیں بیان فرمانا شروع کر دی ہے۔ اب وہ تصور میرے ذہن و دماغ میں آیا، خوف میرے دل میں آ گیا، موت کا تصور، آخرت کا تصور، قبر میں جانے کا تصور، عذاب کا تصور، یہ ساری کے ساری چیزوں کو جب میں نے سنا ہے میرے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے، دل ڈرنے لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف میں دل دھڑکنے لگ گیا کہ میری زندگی کیا ہوگی۔ موت کے تصور نے، آخرت کے خوف نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر نے جو ہے میرے دل پر ایک گہرا اثر کیا ہے۔ اے امی جان، میں انہی کی محفل سے آ رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تو نے وہاں پر جانے کے بعد کیا کیا چیزیں تصور کی اور کیسی کیفیت تجھ پر طاری ہے، کیا حالت ہے تیری؟ کہنے لگ گئے جس سے میں اپنے جملوں میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، یہ تصور جو ہے وہ مجھے رلا رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، گناہ کرتے کرتے گزار دیا ہے، نافرمانی کرتے کرتے گزار دیا ہے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کیا، مجھے افسوس ہے میں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، میں نے نمازیں نہ پڑھی، عبادت نہ کی، بندگی نہ کی، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے مجھ پر گہرا اثر چھوڑ رہے ہیں۔ اے میری ماں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبول فرمائے گا؟ میں اتنا گنہگار بندہ ہوں، میں نے اتنی نافرمانیاں کی ہے، میری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت اور اطاعت کے خلاف گزری ہے، کیا اس کے باوجود مولا میری خطا کو معاف فرمائے گا؟ مولا میری غلطی کو معاف فرمائے گا؟ ماں نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اے میرے بیٹے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتی ہوں، بخشش کی دعا کرنے لگ گئی، مغفرت کی دعا کرنے لگ گئی، معافی کی دعا کرنے لگ گئی، ماں کی ممتا جوش میں آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کے بعد اس نوجوان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ایسی محفلوں کو تلاش کرو، ایسے اجتماعات کو تلاش کرو، ایسی نشست میں آؤ، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو تمہیں آخرت کی یاد دلائے، جو تمہیں موت کی یاد دلائے، جو تمہیں گناہوں سے نفرت دلائے۔ یاد رکھو، اگر ایسی محفلوں میں آؤ گے تو دنیا بھی سنوریں گی اور آخرت بھی تابناک ہوتی نظر آئیں گی، ورنہ یاد رکھو اگر ہم نے ایسی محفلوں کو تلاش کیا یا ایسی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے جن کا مشغلہ صرف دنیا دنیا ہے، تو یاد رکھے دنیا بھی برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہونی ہے۔ اب اس بندے کی زندگی کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا، کل تک کہ وہ شرابی تھا، کل تک کہ وہ گناہ میں اپنی زندگی گزارتا تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ دن میں روزہ رکھتا، رات بھر قیام کرتا، فرائض کی تو پابندی کرتا مگر پوری رات قیام کرتا، پوری رات سجدے میں گزارتا، عبادت میں گزارتا، نماز میں گزارتا، اور اس طریقے سے کیفیت طاری ہو گئی کہ اب اس نے سارے کے سارے لوگوں سے کنارہ کر لیا، دوست یاروں
والوں کو چھوڑ دیا, ایسی محفلوں کو چھوڑ دیا, اور ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا, عبادت کرنے لگ گیا, نادم و شرمندہ ہوا, توبہ کرنے لگ گیا, یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی, اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے, اس کا گوشت پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ روزے رکھ رہا ہے, کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے, آخرت کا خوف اس کے دل پر ایسا اثر کر گیا ہے, اللہ اکبر, گوشت جسم کا پگھلنا شروع ہو گیا, ہڈیاں گلنا شروع ہو گئی, چہرہ زرد ہونے لگ گیا. کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا, مگر باہر نہ نکلتا, کھانے پینے کو ترک کر دیا. اللہ اکبر. ایک دن ماں ستو لے کر آتی ہے, بیٹا کھانا تو نہیں کھاتا, روٹی تو نہیں کھاتا. اب اس نے ستو بنائے اور بنانے کے بعد پیالہ لے کر جب ماں اس کے پاس پہنچی, اے میرے بیٹے دیکھ تیرے جسم کی حالت کیا ہو چکی ہے, کمزور ہو چکا ہے, تیرا جسم گلتا جا رہا ہے, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے, دیکھ تو صحیح تو اپنے چہرے کی جانب, تیرا چہرہ بھی جو ہے زرد پڑ گیا ہے, پیلا پڑ گیا ہے. اللہ اکبر. جب اس نے ستو کے اس پیالے کو اٹھایا اور اللہ اکبر نہ کہتا رہا, ماں نے قسمیں دی, تجھے اللہ کی قسمیں کھا لے, اے میرے بیٹے تو اسے پی لے, تو اسے ستو کو پی لے. اللہ اکبر. پیالہ جب دیا گیا, پیالہ اس بندے نے اپنے ہاتھ میں لیا, جیسے ہی پیالہ ہاتھ میں لیا تو فوراً قرآن مقدس کی آیت یاد آ جاتی ہے, یتجرؤہ ولا یکاد یسیغ. جب اس آیت اس کے ذہن و دماغ میں آتی, یتجرؤہ ولا یکاد یسیغ, یہ آیت مبارکہ اس کے ذہن میں بار بار آتی کہ وہ آہستہ آہستہ پیئیں گے. مفہوم آیت عرض کر رہا ہوں, مگر حلق سے اتر نہ سکے گا. اس طریقے سے جب اس کے ذہن و دماغ میں جب یہ آیت مبارکہ آتی ہے, فوراً کیفیت بدل جاتی ہے, آخرت کا خوف پھر سے طاری ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آخرت کے خوف کی وجہ سے, خوف و خشیت کی وجہ سے کیفیت بدل جاتی ہے, یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان نیک مجلس میں آتا ہے, نیک محفل میں آتا ہے, تو یاد رکھے پھر وہ اللہ کا قریب بن جاتا ہے. پھر اسے دنیا کی طرف دل نہیں لگتا, وہ دنیا والوں سے دل نہیں لگاتا, بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے ذکر کرنا اچھا لگتا ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج اگر کسی سے بھی پوچھ لو, آج ہماری کیفیت بن گئی ہے, مؤذن دن میں 5 وقت ہمیں بلاتا ہے, آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, مگر ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے کا دل نہیں لگتا. آپ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فرض پڑھ کر اگر آ بھی جائیں تو چلے جاتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں مگر ذہن حاضر نہیں رہتا, ذہن کسی اور کی جانب رہتا ہے. آج کیفیت ہماری یہ بن گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کرنی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا. وجہ یہ کہ آخرت کا خوف, آخرت کا تصور یہ ہمارے ذہن و دماغ سے دور ہو گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ موت کے تصور کو ہم نے بلا دیا ہے. اسی وجہ سے آج ہم پریشان بھی ہیں, اسی وجہ سے ہم مصیبت میں بھی ہیں, اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ میں ڈوبتا جا رہا ہے, گناہ کرتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گناہ ایسا کہ کبھی ہم دیکھیں تو جھوٹ بولتے کاروبار کرتے کرتے, کبھی ہم دیکھیں تو ناپ تول میں کمی بھی کرتے نظر آئیں گے, کبھی دیکھیں تو خراب مال بھی فروخت کرتے نظر آئیں گے, کبھی دیکھیں تو دوسروں کو ستاتے نظر آئیں گے, کبھی دیکھیں تو ماں باپ کی نافرمانی کرتے نظر آئیں گے, کبھی دیکھیں تو دوسرے کا حق کھاتے نظر آئیں گے, کبھی دیکھیں تو دوسروں پر رحم کا معاملہ نہیں ہے, کبھی دیکھیں تو آپسی تنازع کا معاملہ ہے. گویا کہ یہ ساری کیفیت جو ہو رہی ہے, کاش اگر اللہ کا ڈر ہوتا, کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہم لگے ہوتے, کاش یہ تصور ہوتا ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, کاش ہمیں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب یہ تصور ہوتا اور یہ تصور ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے تو یاد رکھیں پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھیں گے. یہ تصور اگر ہوگا تو یاد رکھ لیجئے کہ اس تصور کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے گا, برائی سے دور رکھے گا, نیکیوں کی طرف دل مائل ہوگا, ایسی محفلوں کو تلاش کرے گا. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, اور جب بھی بیٹھو تو جہاں ہم دنیا کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں, اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے سوچتے ہیں, آئندہ کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے جب غور کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی تو تصور کریں کہ دین کے حوالے سے سوچے, آخرت کا تصور اپنے ذہن میں لائے. اور جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے گا تو یاد رکھیں آخرت کے حوالے سے غور کرنا, اور ایک گھڑی اگر کوئی غور کرے تو یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آخرت کے حوالے سے غور کرنا, تصور کرنا.
آج ہم نے کبھی بھی آخرت کے حوالے سے سوچا نہیں. صبح سے شام تک ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اپنے بزنس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, آج ہمارے پاس یہ ہے تو دوسری چیزیں کیسی ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم سوچتے تو ہیں, حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ ساری چیزیں جو بن جائے گی یا اس کے پاس ہوگی, کیا اسے وہ خرچ کر سکے گا کہ نہیں. یہ دولت اس کے پاس آئے گی تو وہ دولت کو خرچ کر سکے گا کہ بھی نہیں. یہ گھر ہوگا تو کیا گھر میں رہ سکے گا یا نہیں. یہ تمام کی تمام چیزوں کو بنانے کی تو فکر ہے, آخرت کے بنانے کی فکر نہیں ہے. حالانکہ اگر آخرت کی فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو یاد رکھیے, اگر آخرت بن گئی تو یاد رکھیے اسے تو وہاں رہنا ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. آخر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بزرگان دین کس طریقے سے آخرت کی فکر کیا کرتے اور اس کے بارے میں غور کیا کرتے. آج یہاں سے جب ہم اٹھیں گے تو اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائے, معمول بنائے, دن بھر میں جو کام کرنا ہو کر لے. رات کے کم از کم سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے کم از کم سوچے تو صحیح, آج دن بھر میں نے کتنی اچھائیاں کی یا کتنی برائیاں کی ہے. یا آخرت کے حوالے سے ذرا سوچے. اور بزرگان دین ایسا ہی کیا کرتے اپنی زندگی. لوگ کہتے ہیں نا دل سخت ہو چکا ہے, دل میں کبھی کبھار برے خیالات آتے, اچھے خیالات نہیں آتے. کبھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آخرت کا خوف دل میں نہیں آتا, نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا, دل سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے. اگر وجہ جاننا ہے تو ہم نے یہ تصور اگر روز کے شیڈول میں اپنا لیا تو یاد رکھ لیجئے پھر دل بھی سخت ہے تو نرم ہوتا جائے گا اور نیکیوں کا جذبہ بھی بڑھتا جائے گا. گناہوں سے اپنے آپ کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کیا ہے؟ حضرت توبہ بن سمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہے, بہت بڑے پائے کے بزرگ ہے. فرماتے ان کی عمر 60 سال کی تھی. 60 سال کی جو عمر پائی تو آپ یہ تصور کرتے, سوچتے کہ میری عمر 60 سال کی. دیکھیں کس طریقے سے ہمارے بزرگان دین غور کیا کرتے اور یہ طریقہ ہمیں مل رہا. کہتے کہ 60 سال کی میری عمر ہے, اگر میں 60 سال کو دن میں اگر کاؤنٹ کروں تو اس کے دن بنتے ہیں 21,500. گویا 21,500 میں نے دن دنیا میں گزارے. اگر میں نے روزانہ ایک ہی گناہ کیا ہے تو گویا میں نے اپنی زندگی میں 21,500 گناہ کیے. اگر ایک گناہ کیا, اگر مجھے موت آ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, جب میرا نام اعمال کھولا جائے گا تو میرے نام اعمال میں 21,500 گناہ ہوں گے, تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرے ساتھ کیا حال ہوگا. اور تصور کرتے, پھر یہ سوچتے یہ تو میں نے ایک گناہ سوچا ہے, اگر دن میں 10 گناہ ہوئے تو, 1000 گناہ ہوئے تو, اور اس طریقے سے سوچنا شروع کرتے اور کہتے ایک گناہ ہوا تو 21,500 گناہ, اور اگر یہی 10 گناہ ہوئے تو کتنے گناہ ہو جائیں گے, اور پھر اگر اس سے زیادہ گناہ ہوئے تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیسے رہ سکوں گا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے رہ سکوں گا. یہ تصور ان کے ذہن و دماغ میں آتا ہے. دل میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, اللہ اکبر, یہ دل بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے. اور اسی عالم میں اسی چیز کو سوچتے سوچتے اللہ کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے, جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو منہ کیا لے کر جاؤں گا, اور یہی فکر ان کے دل میں آتی ہے. کہتے کہتے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, دل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے, خوف کی وجہ سے بدن میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, اور اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر. جیسے ایک مجرم اگر کوئی گناہ کر لے, اب اسے معلوم ہے کہ اب اسے عدالت میں جانا ہے, کورٹ میں جانا ہے, اب اس کی سنوائی, اب اسے سزا سنائی. وہ مجرم کیا کہ اسی موقع پر آپ کی روح پرواز کر جاتا ہے, مگر آپ دیکھیں انتقال ہوتا ہے. کہ یہ ایسے نیک بندے ہیں, اسے بہشت میں لے جایا جائے. اللہ اکبر, ایسے اللہ والے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے, کون جانتا ہے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری. اور ایسے پائے کہ بزرگ حضرت توبہ بن سمع کہ جن کے حوالے سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جاتا, جو لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرتے, جو نیکیاں کرتے, عبادت کرتے, بندگی کرتے, یاد الہی میں اپنی زندگی گزارتے. کون تصور کر سکتا ہے گناہ کا, مگر عالم یہ تھا نیکیاں
نیکیاں کرنے کے بعد بھی دل میں خوف تھا، ڈر تھا، اپنی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی۔ آج ہماری زندگی تو پوری گناہوں میں گزر رہی ہے، آج ہماری پوری کی پوری، اگر ہم دیکھیں صبح سے لے کر شام تک اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو دیکھیں کیا ہم نے فجر پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کام کیے، کیا اچھائی والے کام کیے، نیکیاں کتنی کی، برائیاں کتنی کی، اللہ کو منانے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے، لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھ کر کیا ہم نے واقعی عبادت کی، ماہ رمضان پایا تو کیا روزے رکھے، مال ہونے کے بعد کیا زکوٰۃ ادا کی، کیا مالدار ہونے کے بعد بھی حج کیا، کیا دن میں نمازیں بھی ادا کی ہے، کیا اللہ کی بندگی بھی کی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے اگر ہم ایک دن میں اگر غور کریں تو یاد رکھ لیجئے پھر ہر انسان جانے گا کہ کیا واقعی میری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں اور اچھے عمل کتنے ہیں۔ کاش یہ تصور اگر ہم پیدا کر لیں تو ہم اپنی اصلاح خود کریں گے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، دوسروں پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ کیا کرتا ہے اسے نہ دیکھو، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ کاش اگر یہ ذہن اپنا بنا لے تو یاد رکھ لیجئے گا ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اور ایسی محفل میں آنے کا مقصد، سنی اجتماع میں آنے کا مقصد اور یہ اجتماع میں بلانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں، تاکہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائے اور ہماری دنیا بھی کامران ہو اور آخرت بھی کامران ہو۔ تو ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے ہیں، ضرور اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، ضرور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، ضرور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، ضرور نیکیوں کی طرف ہم رغبت کریں گے اور آخرت کی فکر کریں گے، موت کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں لائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔